صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، اور معاشرتی مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے، یہ علیحدہ اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر رہنے سے ہی ایک انسان کو دوسرے انسان سے ساری ضروریات اور فائدے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں معاشرے کو، تو معاشرے کے اندر بڑی پریشانیاں اور بے چینیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو معاشرتی تعلیمات دی ہیں، ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کے مطابق عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھروں میں، خاندانوں میں، شہروں میں، اداروں میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اسلام کی جیسے عبادت کی تعلیمات ہم نے حاصل کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں معاشرتی تعلیمات بھی سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے زندگی انشاءاللہ جنت بن جائے گی۔ معاشرتی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ اسلام نے تمام انسانیت کے احترام اور ان کی جان، مال، عزت کے تحفظ کی ترغیب دی ہے کہ انسان کسی بھی دوسرے انسان کو، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی جان کو، اس کی مال کو، اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کی عزت کا احترام کرے، اس کے مال کا احترام کرے، اس کی جان کا احترام کرے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ باتیں بہت ذرا تاکید سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ دیکھیں، انسان کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو عزت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسانوں کو خشکی اور دریا میں سواریاں عطا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسانوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے عطا کی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، انسان کو سواریاں دی ہیں، انسان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، اور انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ جتنی خوبصورت شکل و صورت انسان کی ہے، ویسی شکل و صورت کسی جانور کی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اور بھی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب معاشرے میں اور دنیا میں انسانی قدر و قیمت نہیں تھی، اور قدر و قیمت ہوتی تھی تو عہدے کی وجہ سے، یہ دولت کی وجہ سے ہوتی تھی، یہ سرداری کی وجہ سے ہوتی تھی، عام انسانی قدر و قیمت نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں کی قدر و قیمت کا صحابہ کرام کو، اپنی امت کو درس دیا کہ عام انسان کی قدر و قیمت کریں اور اپنے اندر احترام انسانیت پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو فاتح قوم، مفتوح قوم کے لوگوں کو قتل کر کے ان کے جسم کے اعضاء کاٹتی تھی، ناک کاٹ دیتی تھی، آنکھیں نکال دیتی تھی، ہونٹ کاٹ دیتی تھی، اور اسی طرح یہ لوگ دوسرے کے کان کاٹ دیا کرتے تھے، جگر کلیجہ نکال کر چبایا کرتے تھے، گردے چبایا کرتے تھے، دشمن کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے، جو کچھ توہین اور بے عزتی ان سے ممکن تھی وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب آپ صحابہ کرام کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے تو انہیں یہ ہدایات دیتے تھے کہ دشمن کا مسلح نہ کیا جائے۔ مسلح کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے ظاہری اعضاء، ناک، کان نہ کاٹے جائیں، آنکھیں نہ نکالی جائیں، زبان نہ کاٹی جائے، اس کی شکل نہ بگاڑی جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو اس انسانیت کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح آپ یہ فرمایا کرتے تھے کسی بچے اور بوڑھے کو یا بیمار کو جنگ میں شامل نہ، اسے قتل اور شہید نہ، قتل نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو مذہبی لوگ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت مصروف ہوں، جنگ میں شریک نہ ہوں، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ اس سے منع فرماتے تھے۔ تو جتنی بھی انسانیت کے احترام کے تقاضے تھے، آپ صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور امت کو آپ اس کی تعلیم دے کر گئے ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں سکون پیدا کرنے کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود اپنے دلوں میں، اپنے متعلقین کے دلوں میں احترام انسانیت پیدا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.